بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی حدیث پاک بخاری شریف کتاب الطب یعنی دوا اور علاج کے باب میں سے خصوصیت کے ساتھ باب الدواء بالعسل یعنی شہد کے ذریعے علاج کرنا اس کے متعلق ہے۔ تو یاد رکھیں، اس سے پہلے بھی ہم ایک حدیث پاک پڑھ چکے ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں تمہارے لیے شفا ہے، ان میں شہد کا بھی ذکر بیان کیا گیا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے شہد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے ہر مرض سے شفا ہے۔ اور اس پر ایک دلچسپ حدیث پاک وہ یہ کہ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہد اور میٹھی چیز پسند تھی، یعنی شہد ایک بہترین دوا بھی ہے اور بہترین غذا بھی ہے، اور اس شہد کے اندر بہت ساری بیماریوں کے علاج موجود ہیں اس وقت جب ہم اس کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کے مطابق اسی وقت شفا بنتی ہے جب وہ مرض کے موافق آ جائے، اور اگر مرض کے موافق نہ ہو تو پھر وہ چیز عین ممکن ہے کہ اس مرض کا شفا اس مرض کا ذریعہ شفا نہ بنے۔ اس لیے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں جب کوئی مرض لاحق ہو تو اس کی بہترین تشخیص کا کوئی ذریعہ بنا دے، اور جب بہترین تشخیص ہو جائے اس مرض کی تو پھر اس کے بعد ایسی دوا اللہ رب العزت ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا ایسی دوا تک پہنچائے جو اس مرض کے موافق ہو، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اس سے شفا دے دے۔ تو یاد رکھیں کہ شہد جو ہے یہ بلغم کو نکالتا ہے، اسی طرح دیگر امراض کے اندر بھی یہ انتہائی مفید ہے۔ خالص شہد جو ہے اگر رات کو سوتے وقت آنکھوں میں لگایا جائے تو آنکھوں کے لیے یہ بڑا فائدہ مند ہے، نظر کے لیے یہ بڑا فائدہ مند ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پھنسیاں نکل آتیں، پھوڑے پھنسیاں وغیرہ، تو وہ ان پر شہد ملتے، اور شہد ملنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ دم کرتے، تلاوت کرتے فیہ شفاء للناس، کہ اس میں اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ یعنی یہ آیت مبارکہ بطور دم بھی استعمال کرتے اور شہد کو پھوڑے اور پھنسیوں پر لگا کر کے اس طرح بھی استعمال کرتے۔ اور شہد کا روزانہ صبح نہار منہ استعمال کرنا یہ معدے کی بہت ساری بیماریوں کے لیے مفید ہے، یعنی یہ ایک بہترین دوا بھی ہے اور بہترین غذا بھی ہے۔ اس کو اگر ہم بطور غذا استعمال کریں تو یہ ہماری بہت سی بیماریوں کے لیے علاج بھی بن سکتا ہے، بہت سی بیماریوں کے لیے شفا بھی بن سکتا ہے۔ اس پر ایک دلچسپ حدیث پاک جو غالباً اس سے پہلے بھی ذکر کی تھی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک صاحب حضور نبی رحمت علیہ السلام کے پاس اپنے بھائی کے متعلق ایک مرض کا آ کر کے انہوں نے ذکر کیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے شہد بطور دوا تجویز فرمایا۔ دوبارہ وہ آئے اور کہنے لگے کہ وہ مرض تو اور بڑھ گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اس مرض کے لیے شہد ہی بطور دوا تجویز فرمایا۔ دوبارہ تیسری مرتبہ اور چوتھی مرتبہ وہ صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں تشریف فرما ہوئے، حاضر ہوئے،
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، اللہ سچ فرماتا ہے۔ یعنی جب اللہ نے فرما دیا فی شفاء للناس تو اسی کے اندر شفا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر جا کر کے اپنے بھائی کو شہد بطور دوا استعمال کروایا، تو اس سے ان کے بھائی کو شفا ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ چیز یعنی شہد کو بطور غذا بھی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بطور دوا بھی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جس طرح کے کثیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جو حضور پسند فرماتے تھے صحابہ کرام بھی اسے اپنی پسند بنا لیتے۔ جس طرح کی بڑی مشہور و معروف حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے یہ معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کدو شریف کی ترکاری بڑی پسند ہے، تو اس دن سے میرے لیے بھی یہ مرغوب ہو گئی، میں بھی اس سے محبت کرنے لگا۔ تو میٹھا پسند کرنا، شہد کو پسند کرنا چونکہ اللہ کے نبی کی پسند ہے، تو اس پسند کو اپنانا یہ بھی سنت ہو جائے گا۔ پھر یہ دوا بھی ہے، یہ غذا بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا ایسا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری بدنی جسمانی بیماریوں کی نجات کا بھی سبب بنے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔